اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ کہف کا آخری رکوع ہے، آیت نمبر 102 ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافر لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے۔ یہاں عبادی سے مراد مملوک ہے، محکوم ہے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے ملک میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں آتے ہیں، ان کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا دوست بنا دیا، اپنا کارساز بنا دیا۔ تو اس اعتبار سے انبیاء علیہ السلام اور فرشتے اور اللہ کے نیک بندے یہ بھی عبادی کے تحت آتے ہیں، اور شیاطین اور بت یہ بھی سب کے سب عبادی کے تحت آتے ہیں، کیونکہ یہ بھی سب اللہ کے محکوم ہیں۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کی مہمان نوازی کے طور پر تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کافروں کی جو مہمان نوازی ہوگی وہ جہنم کے ذریعے سے ہوگی، اور یہ ایک بہت ہی تنزیہ انداز کا جملہ ہے کہ کافروں کے لیے جہنم تو ہے، اور اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ اس طریقے سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں سب سے زیادہ خسارے والے لوگ نہ بتاؤں عمل کے اعتبار سے، جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں، سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں، وہ نہ بتاؤں۔ الذین غل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا میں کوششیں، دنیا کی زندگی میں سب کوششیں بیکار چلی گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ خیال کرتے رہے، وہ یہ گمان کرتے رہے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے۔ تو کافر لوگ خواہ وہ اچھی اچھی آرگنائزیشنز بنا دیں، خواہ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت پیسہ خرچ کریں، مفت اسپتال بنائیں، جو بھی کر لیں، لیکن یہ سارے کے سارے اعمال ان کا کوئی وزن نہیں لگے گا ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی گمراہی کی وجہ سے۔ اور اگر یہ لوگ کفر کو مضبوط کرنے کے لیے، کفر کی اشاعت کے لیے، کفر کو پھیلانے کے لیے کچھ کام کرتے ہیں اور بڑی جدوجہد کرتے ہیں، اور اس میں یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ اچھا کر رہے ہیں، پھر تو اور واضح ہے معاملہ کہ اس کی بھلا کیا وقت لگے گی، اس میں تو سخت گرفت ہوگی۔ اولئک الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کر دیا، بلقائہ، اور اس کی ملاقات کا انکار کیا۔ فحبطت اعمالهم، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ہم قیامت کے دن ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز ایک آدمی بڑا قداور اور بڑا موٹا تازہ آئے گا، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں لگے گا۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز بعض لوگ ایسے ایسے اعمال لائیں گے جو جسامت کے اعتبار سے تہامہ پہاڑ کے برابر ہو، مگر میزان عدل میں ان کا کوئی وزن نہیں لگے گا، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے سب کے سب اعمال ضائع چلے جائیں۔ آج ہم جو دیکھتے ہیں
کہ بعض کافروں نے بڑی بڑی خدمت کی ہے، بڑی بڑی خدمت کی، لیکن قیامت کے دن ان کے کسی عمل کا کوئی وزن نہیں لگے گا، کفر کی وجہ سے۔ کفر ایسی بدعملی ہے کہ وہ سارے اعمال کو زیرو کر دیتا، اور ایمان ایسی خوبی ہے کہ اس کی برکت سے ممکن ہے کہ سب اعمال، جتنے بھی برے اعمال ہوں گے، سب کو ہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کا بدلہ ہے، یعنی جہنم، بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اس سبب سے کہ انہوں نے میری آیات کا، انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزولا، ان کے لیے جنات الفردوس بطور مہمان نوازی کے ہوں گے، یعنی جنت الفردوس جو ہے، فردوس کہتے ہیں سرسبز و شاداب باغات کو، اور یہ ایک خاص جنت کا نام ہے، جنت الفردوس، یہ ان کے لیے بطور مہمان نوازی ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور جنت کی سب نہریں اسی سے پھوٹتی۔ تو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے فرما بردار ہیں، ان کے لیے جنت الفردوس ہے مہمان نوازی کے طور پر۔ خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور اس سے اپنی جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے، کہیں ادھر ادھر نہیں جانا چاہیں گے۔ ہوتا نا انسان اکتا جاتا ہے، نہیں، وہ ان کے لیے گھر ہے، ان کے لیے مکان ہے، وہ ان کے لیے ان کا سب کچھ ہے۔ جیسے انسان دنیا میں اس کا اتنا دل لگ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں یہاں پہ ہمیشہ جوان رہوں، کبھی نہ نکلوں، حالانکہ یہاں پر 10 مرلے کا مکان، بعض لوگوں کا 5 کا، بعض لوگوں کا 2.5 مرلے کا، بعض لوگوں کا 2 مرلے کا، وہاں پر دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، ادنا درجے کی جنت کی، اور جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے ان کو نہ جانے کتنی بڑی جنت ملے گی، اور نعمتیں کس قدر زیادہ ہوں گی، تو ہر طرف ہی نعمتیں ہی نعمتیں پھیلی ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت، پھر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، صحابہ کرام سے ملاقات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، تو وہ اس سے نکلنا نہیں چاہیں گے، کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے۔ اور جنت میں پھر یہ بھی ہے کہ روز بروز نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مستفیض ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی زیارت کر کے آئیں گے، ان کی نعمتیں بڑی ہوں گی، ان کا حسن و جمال اور زیادہ بڑھ چکا ہوگا۔ آگے آیت نمبر 109 ہے، فرماتے ہیں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّ، کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سیاہی ہو جائے، یعنی میرے رب کی باتیں جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور کمالات کو بیان کرنے کے لیے ہوں، وہ لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے پہلے، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اس کے برابر دوسرا سمندر بھی اس کی مدد کے لیے لے آئیں۔ سمندروں کے سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے رب کی تعریف کے کلمات اور اوصاف و کمالات کے جو کلمات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی واضح اور ظاہر ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ کی تعریف کے کلمات
کہیں ختم نہیں ہوتا۔ آپ انسان کی ایک آنکھ کو اٹھائیں نا، ایک آنکھ کو، یہ پورا ایک جہان ہے، اسی پہ اللہ کی تعریف کرنا شروع کر دیں تو یہ کیا تعریف کریں اللہ کی۔ اور ایک گردہ اٹھائیں، انسانی ایک گردہ، کسی سائنٹسٹ نے کہا کہ یہ نظام جو ایک گردے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے فلٹریشن کا، یہ اتنا زیادہ پیچیدہ ہے، اتنا زیادہ پیچیدہ ہے کہ جو اوپر نظام شمسی کا ایک نظام چل رہا ہے اور کہکشاؤں کا نظام ہے، اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، خواہ وہ پاگل ہے، خواہ وہ عقل مند ہے، خواہ وہ فرما بردار ہے، خواہ وہ نافرمان ہے، ہر ایک کو یہ گردہ دیا۔ یہ ایک انسان کی بات ہے۔ اور باریک سے باریک چیز کی طرف چلے جائیں، آپ کو بڑی ایکوریسی نظر آئے گی، اور آپ بڑی سے بڑی چیز کی طرف چلے جائیں، آپ کو بڑی ایکوریسی نظر آئے گی۔ اور یہ تو وہ ہے کہ جو انسانی عقل، اور پھر انسانی عقل سے باہر جا کے نکل کر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ پوری کائنات میں رکھا ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے، ہماری عقلیں ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بڑی تعریف فرمائی، بڑے کلمات تعریف کے، جو اگر کسی نے بہترین تعریف مخلوق میں سے اللہ کی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بڑی جامع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے کلمات بڑے جامع، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جملہ جو ارشاد فرمایا، اللہم انی لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو تو ایسے ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف خود فرمائی۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہارے مثل بشر ہوں، یوحا الی، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ یعنی میں تو بشر ہوں اور میری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی، اور میں توحید کا پیغام لے کے آیا ہوں، جیسے کہ تمام انبیاء علیہ السلام توحید کا پیغام لاتے ہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربک، جو تم میں سے اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا، اس کے ساتھ اسے یہ بھی خواہش تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری اور جرأت مندی کی تعریف کی جائے اور لوگ اس کی شجاعت کو پہچانیں۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو شرک ہے یہاں پر، اس سے مراد شرک خفی ریا ہے، ریا سے منع کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میں بعض اوقات کسی نیک کام کے لیے یا عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میرا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل میں یہ خواہش آ رہی ہوتی ہے کہ لوگ بھی میرے عمل کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر خاموشی اختیار کی، اور پھر اس موقع پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو اپنی تعریف کا جذبہ عبادت کے وقت میں نہیں ہونا چاہیے، عبادت کے وقت میں، عبادت کے بعد تعریف کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے اعمال کو محفوظ کریں، محفوظ کریں۔ سب سے پہلے جب عمل کر رہے ہیں اس وقت بھی اپنی نیت درست رکھیں، درمیان میں عمل کرتے ہوئے بھی اپنی نیت کو درست رکھیں، اور اعمال سے فارغ ہونے کے بعد بھی
لوگوں کو نہ جتلاتے پھریں نہ بتلاتے پھریں، لوگوں میں اپنے عمل کی تشہیر نہ کرتے رہیں۔ یہی تو اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کے لیے عمل کیا ہے۔ اور البتہ اگر آپ کے نیک اعمال کثرت سے ہو جائیں اور لوگ آپ کو نیک پہچاننے لگیں اور آپ کے عمل کو وہ خود ہی پہچان کر آپ کی تعریف کریں اور پھر اس سے آپ کے دل میں خوشی آئے، تو یہ کوئی گناہ نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ ریاکاری وہ ہوتی جو آپ عبادت میں آپ دکھاوا کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کی خود بخود تعریف کر رہے ہیں، آپ تعریف نہیں چاہ رہے تھے، لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کوئی نیک عمل کرتا ہوں، اللہ کی ذات کے لیے کرتا ہوں، لیکن پھر لوگ میری تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے لیے جلدی کی خوشخبری، پیش کی خوشخبری کہ تمہارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زبانوں پر تمہاری تعریف کر دی ہے۔ تو جیسے جملہ مشہور ہے، ناکارہ زبان خلق کو ناکارہ خدا سمجھ، یعنی جب ایک بات لوگ کہہ رہے ہیں تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اعلان ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری مقبولیت ہو گئی۔ تو ریاکاری وہ بنے گی جس میں انسان عمل کرتے ہوئے خود یہ چاہ رہا ہو کہ میری تعریف کی جائے، اور اگر وہ یہ نہیں چاہ رہا لیکن لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کو خوشی ہو رہی، یہ برا نہیں۔ لیکن یاد رکھیے ریاکاری کی وجہ سے عمل کو چھوڑنا نہیں ہوتا، بلکہ عمل کرتے رہیں۔ ابتدا میں ریاکاری ہوگی، پھر عمل عادت بن جائے گا اور پھر اس کے بعد عمل عبادت بن جائے گا۔ البتہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اس ریاکاری کو جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کو اپنے اندر سے نکالیں۔ لوگوں کی خوشامدوں کی طرف بالکل توجہ نہ کریں۔ لوگ آپ کی تعریف بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں کسی اپنے مفاد کی وجہ سے، اس کی طرف تو بالکل دھیان ہی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، شرک تمہارے اندر ایسے مخفی انداز سے آ جاتا ہے جیسے چونٹی بہت ہی بے آواز انداز میں، غیر محسوس انداز میں چلتی ہے، اس طرح سے ریاکاری بھی تمہارے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے لوگوں کے تعریفی کلمات بھی نہ سنیں، اور جو خوشامد پرست لوگ ہیں ان کے تعریفی کلمات بھی نہ سنیں، اور ساتھ اپنے عمل کو مشہور کرنے کے لیے کوئی کسی میں بات نہ چلائے، بلکہ خاموش رہیں، اپنے عمل کو اللہ کے ہاں قبول کرواتے رہیں، یا اللہ اس عمل کو قبول کر لیجیے، اس عمل کو قبول کر دیجیے۔ اس طرح سے یہ سورہ کہف کی آخری آیات بھی مکمل ہوئی، سورہ کہف بھی مکمل ہو گئی۔ اس سورہ کہف کی جو آخری 10 آیات ہم نے آج پڑھی ہیں، ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جیسے پہلی 10 آیات کی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص پہلی 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اسی طرح بعض روایات میں یہ ان آخری 10 آیات کی بھی فضیلت آئی کہ جو بھی آخری 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ باقی پوری صورت کے پڑھنے کے تو بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اگر کوئی 10 آیات پڑھتا ہے تو اس کے قدم سے لے کر سر کے بالوں تک نور ہی نور ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی پوری صورت پڑھ لے تو زمین و آسمان نور سے بھر جاتا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔